بسم اللہ الرحمن الرحیم باب افتتاح الصلاة ورفع الأيدي والسجود على الإمامة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب نماز کا شروع کرنا اور ہاتھوں کا اٹھانا اور سجدہ کرنا پگڑی کے بل پر باب نماز کا شروع کرنا اور ہاتھوں کا اٹھانا اور سجدہ کرنا پگڑی کے بل پر جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اہل البصرہ اتوا عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لم يأتوه الا ليسألوه عن افتتاح الصلاة قال فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فافتتح الصلاة وهم خلفه ثم جهر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال محمد وبهذا نأخذ في افتتاح الصلاة ولكننا لا نرى أن يجهر بذلك الإمام ولا من خلفه وإنما جهر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه ليعلمهم ما سألوه عنه اللہ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے آپ نے جناب حماد سے آپ نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل ہے سنیں جناب ابراہیم اس واقعہ میں حاضر نہیں ہیں کہ جناب ابراہیم سے روایت ہے کہ کچھ لوگ بصرہ والوں سے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ شریف آئے کتوں اور نہیں آئے تھے وہ آپ کے پاس مگر تاکہ سوال کریں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے شروع کرنے سے تکبیر تو بعد کی پڑی دائے تکبیر تو بعد اے پچھڑ آئے تو قالا جناب ابراہیم فرماتے ہیں فقام عمر بن الخطاب فقام عمر بن الخطاب اے شاباش توجہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے پس آپ نے نماز شروع فرمائی یعنی آپ نے اللہ اکبر آ کے نماز شروع کی تھی اور وہ بصرہ والے آپ کے پیچھے تھے پھر آپ نے اونچی آواز سے پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اے آپ نے پڑھیا اے پتہ لگ گیا بھی تکبیر تو بعد کی پڑھی دے تکبیر تو بعد اے گل پتہ لگ گئی سنیں اے گل پوری ہوگی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں نماز کے شروع کرنے میں ساڑھے نزدیک بھی یہی ہے کہ تکبیر تو بعد پہلی رکعت کی پڑھے اے پڑھے اور لیکن نہیں دیکھتے ہم یہ کہ جہر کرے اس کو امام اور نہ وہ جو امام کے پیچھے ہے لیکن اسیانے بھی ایستا پڑھے کی کرے اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونچا کیوں پڑھیا اور محض جہر کیا اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی یہ غلط پوچھنا ہے سن تاکہ آپ تعلیم دیں ان کو اس شے کی کہ سوال کیا انہوں نے اس شے کا حضرت عمر سے آپ نے تاں اونچا پڑھ کے دسیا اے شاباش جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے انہوں نے حماد سے انہوں نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ چند لوگ اہل بصرہ سے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
نہیں آئے تھے وہ آپ کے پاس مگر تاکہ سوال کریں وہ آپ سے افتتاح صلاۃ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ پس کھڑے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس شروع کی آپ نے نماز حالانکہ بصرہ والے آپ کے پیچھے، پھر اونچی آواز میں آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک قال محمد، اور اسی کو لیتے ہیں ہم افتتاح صلاۃ میں، لیکن احمد نہیں دیکھتے یہ کہ جہر کرے اس کے ساتھ امام اور نہ وہ جو آپ امام کے پیچھے ہیں، یعنی واسطہ پڑھے، اور ماں جہر فرمایا اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکہ تعلیم دیں آپ ان کو اس شے کی کہ سوال کیا انہوں نے اس شے کا کے بارے میں اس شے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھیان کیتا ذرا ادھر ویخ او فقام عمر جی اچھا ویخ نا ابراہیم واہ ہوا یروی عن اے راوی نے اے موقع دے گواہ نے فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ان کو سکھایا عمل کے ساتھ، یہ عمل کے ساتھ سکھانا یہ اوضاع اور اوقاف القلب ہوتا ہے جی، سنیں جی تاکہ گل پک جائے۔ پھر ثم جاہرا ثم لیتعلموا ما سالوہ، اور تاکہ جان لیں وہ اس بات کو کہ اللہ اکبر کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ دعا، اللہ اکبر کے بعد، اور ہم اسی کو لیتے ہیں ہم، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جمع کرے یہ بھی پڑھے تے وجہ تو وجہ یا بھی پڑھے، اور جو ادعیہ واردہ احادیث میں وہ بھی پڑھے، لیکن اسی آڑیا کہ ادعیہ جو واردہ کس میں یہ محمول ہے ہمارے نزدیک نافلہ پر یا ساریاں دعاواں پڑھے منع نہیں ہیں جی، فرضاں وچ بدلا اختصار جی کلاوت پیا پیا پڑھے جی۔ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ بعد المرۃ المرۃ الاولى عورت آگی بچ مرۃ الأولى قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى جی بلے، اور امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں سند کے ساتھ جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کتاب بڑے یہ جڑیاں ساریاں روایتاں نے انہوں نے اور سارے حوالے دیتے ہیں 20-25 یہ کتاب جڑی چھاپی نے بھی کتھے کتھے اے ہور کیڑی کتاب ہے جی اے روایت سارے انہوں نے نقل کی ہے جی، پورے راوی دسے نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جدوں یہ گل من لئیے بے امام محمد صاحب امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ سچے لوگ نے تے پھر انج نہیں بھی سارے نال پہلیاں پہ پاندے نے، وہ گل جڑی پڑھے بھی سارے نزدیک مرسل مسند سے، اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ نہ اٹھا توں اپنے ہاتھوں کو کسی شے میں اپنی نماز سے پہلی مرتبہ کے بعد، صرف ہاتھ شروع وچ اٹھانے نے، پھر امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اور اسی طرح پہنچی ہے ہمیں حضرت ابراہیم بن نخعی رضی اللہ بن نخعی ابراہیم نخعی ان کی نسبت ہے یہ ایویں جویں کہ نعمان بن سواوی حد ہو گئی ہے۔ نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ اٹھا تو اپنے ہاتھوں کو کسی شے میں اپنی نماز سے پہلی مرتبہ کے بعد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال من لم او قبلہ مفتی صاحب ایک دفعہ ادایا شریف پڑھان لگے گل سمجھائے سو نہ کہہ بھی اگر استاد کسی وقت کہہ دے نا 4 چوانیاں کی تو تسی بھی 4 چوانیاں آکھو روپیہ نہیں آکھیں تو کوئی حکمت ہونی ہے جی، حالانکہ روپیہ تے 4 چوانیاں شے ایک ہی ہے، لیکن اگر استاد آکھے نا کی تو تسی بھی 4 چوانیاں آکھ دو، سیانے بن کے روپیہ نہ آکھو، کوئی حکمت ہے کسی وقت سمجھ آ جائے گی جی جی۔
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 محمد قال أخبرنا صبر یار ہو ایڈا لمبا حاشیہ تو وہ کنے پڑھنا ہے عجیب بندہ ہے جی جو بالکل جو کوئی توجہ ہی کو نہیں جی لا ترفعو کی نظر آئے ہی لا ترفع نہ اٹھا توں اور اٹھائے مولوی انیس اپنے ہاتھوں کو ہمارے نزدیک اپنے کانوں کے برابر حتیٰ کہ محاذی کرے اپنے بہامین کو کس کے اور انگلیوں کے سرے کو اوروالے تک جان اس بات کو کہ ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں ثابت ہے مختلف مواضع میں اور اتفاق کیا ہے ہاتھوں کے اٹھانے کے استحباب میں کس میں یہ صاحب کا اتفاق ہے تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھانے میں اور اسی طرح اتفاق کیا جمہور نے ہاتھ اٹھانے کے عدم استحباب پر اس میں جو سوا ہے کس کے تین جگہ تو سوا دے بھی انہاں کے ہاتھ نہیں چکنے او کیڑے کیڑے یعنی 2 سجدوں کے درمیان اور 2 رکعتوں کے درمیان اور ہر اٹھنے میں اور ہر جھکنے میں اگرچہ ان میں روایات ہیں اور اختلاف کیا انہوں نے ہاتھ اٹھانے میں رکوع کے وقت اور بیندے وجہ ہاتھ اٹھانے نے کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگردوں نے قول کیا ہے کس کے ساتھ ترک رفع فیہ نہ رکوع جان لگے ہاتھ اٹھانے نہ اس دے ترک ہوتے انہوں نے قول کیتا ہے اور یہ روایت ہے کس کی ابن قاسم کی مالک کی تو نظر کوئی شے نہیں چاہتی جی اور اختیار کیا اسی کو مالکیہ نے اور شوافع اور امام احمد نے فرمایا بالرفع فیہما رکوع جان لگا تو رکوع ہاتھ چکڑے نے جی اور یہ ایک روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ سے بھی ہماری حجت وہ ہے جس کو روایت کیا امام مسلم نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ہے مجھے کہ دیکھ رہا ہوں میں تم کو اٹھاتے ہو اپنے ہاتھوں کو گویا کہ وہ ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دمبے ہیں سکون کرو کی کرو سکون کرو نماز میں کی کرو کوڑا پشل مارنا ہے ایک ہوں سجے کھبے انہیں کوڑا ویکھا نہ پشل ویکھی ایک ہوں جس لئے مچھریا ہوئے نا وہ پشل نو سیدھا مار دے تو تھلے چڑھے ہیں جی کوئی بندہ تو ہاں چکریں جسے کھوتی ریڑی ویکھی وہ پشل اس طرح مار دے اے ہاتھ انج نے کی نے انج جس لئے لوڑ پئی اس لئے پھر یاد آئے گا بابا یہ پھر عقل نہ آئے تو پھر ایویں ہوندا مولی مشتاق وہ ہے کہ سجن آندے نے کون سجن کوڑا پوچھن ماردا ہے سجے کھبے تے او صحابہ نماز پڑھدا ہاتھ نہیں کر سن اور بے وقوفو چلے نے پاگلو گل کرنے والی کوئی سمجھے پہ یہ سرکش کوڑا فرمایا ہے وہ تو جدو کوڑے نو مکھیاں وڈن تے پوچھل سجے کھبے ماردا ہے صدقے جاواں جی پینڈو ہونا ڈنگر چرانے ڈنگر ویکھنے نال دین کڈا سمجھ آوندا ہے یہ جس لئے مکھیاں وڈن تے سجے کھبے ماردا ہے تے جس لئے وہ مچھریا ہوئے نا صحیح اپنی گرمی اس لئے پوچھل سدھی ماردا تھلے چڈیا ہے جی جی تے وہ جڑا ہے نا وہ اے سی بھی اے سدھی ہے کہ انج انج نہیں عقل نہیں مندی بھی صحابہ نماز پڑھتے نہیں کرتے گل کرنے والے کو نالے جس لئے سرکار نے ویکھیا ہے انہوں نے آ کے بھی سرکار آئے تو ویکھی جماعت کراندے پے سن اپنی نمازاں نفل پڑھتے پے سن تے نفلاں وچ کھلوتے ہیں کوتے کھلوتے انج کر رہے ہیں کمال ہے یار کہو جی تسی توجہ پہ کر دے کوئی عقل والی گل کرو جی کنج کر رہے سن اے تو سونے فرمایا بھی نماز کی کرو یہ مسلم شریف جی چلو جی
اور وہ کہ روایت کیا اس کو ابو داود اور امام ترمذی نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ کیا نہ نماز پڑھ کے دکھاؤں میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز. عبداللہ بن مسعود آکھا میں تو سونے دی نماز پڑھ کے وکھاواں. جی وکھاؤ. تو آپ نے نماز انج پڑھی کہ بس آپ نے نماز پڑھی اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھ مگر پہلی مرتبہ میں پہلی. چلے حنفیت تہاڈے کول دلیلاں نے ساڈے کول نہیں دلیلاں. اگے چلو جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال من لم يكبر حين يفتتح الصلاة فليس في صلاة. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ الا ان يكون حين كبر تكبيرة الركوع كبرها منتصبا يريد بها الدخول في الصلاة فيجزئه ذلك وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله. دھیان کرا جب بھائی امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے آپ نے حضرت عماد سے آپ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بندہ جس نے نئی تکبیر پڑھی جس وقت کے شروع کیا اس نے نماز کو تو پس نہیں ہے وہ نماز میں. آندیا نا جی چپ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اے نماز شروع کو نہیں ہوئی. اے بے تکبیر تو بغیر اے نہیں ہوئی. یہ آپ نے فرمائی گل مک گئی. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہم اسی کو بے تکبیر تو بغیر نماز شروع. ایک جزی اور کالی پالٹی والی اور مگر یہ کہ ہو وہ جس وقت اس نے تکبیر پڑھی رکوع کی تکبیر پڑھے رکوع کی کھڑے ہو کر ارادہ کرے اس کے ساتھ دخول فی الصلاۃ کا تو پس کافی ہے اس کو. یہ آیت امام رکوع امام اے رکوع دی تسبیح اللہ اکبر رکوع دی آکھن لگا ہے لیکن کھلو کے آکھے تے نماز وچ دخول دا ارادہ کرے تے پھر اڑ جائے تے نماز شروع ہو گئی ہے. ایک کو تکبیر نہ گزارا ہو گیا لیکن آکھے کیویں کھلو کے آکھے تے ارادہ کرے کندہ دخول فی الصلاۃ دا اے نماز وچ داخل ہو گیا تے جے آندے نال رکوع جڑ گیا ہے کہ جڑا نا بھی ٹائم تھوڑا تے اٹھ کے کیویں پڑھاں گا جی تے پھر اے اڑ کے اگر تکبیر آکھی رکوع چ گیا ہے اے شروع نہیں ہویا شروع نہیں ہویا. جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے انہوں نے حماد سے انہوں نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں وہ بندہ جو نہ تکبیر کہے جس وقت شروع ہو نماز میں بس نہیں ہے وہ نماز میں. تو اعلیٰ محمد وبینا مگر یہ کہ ہو جس وقت تکبیر کہی اس نے تکبیر رکوع تو تکبیر کہے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے ارادہ کرے تکبیر کہے رکوع کی تکبیر کہے رکوع کی تکبیر کھڑے ارادہ کرے اس تکبیر کے ساتھ دخول فی الصلاۃ کا تو پس کافی ہے اس کو یہ. اور یہی قول ہے او من لم یکبر اے اللہ تے دسو آکھی تے نماز شروع اور شروع نہیں ہویا تو ہو گیا. اور یہ تکبیر کہنا کیا ہے یا جے نو داخل منیے تو رکن لیں تو جے خارج منیے تو اے مطلب یار کنی باری پڑھا جائے الاختلاف پھر شرط ہے تکبیر کی صحت یہ کہ پائی جائے کس کے حق میں حتیٰ کہ اگر اس نے تکبیر کہی اے فرضاں دی گل ہو رہی ہے پھر تو لا یسیر و شارع تکبیر بہ کے آکھی ہے کھڑا ہو گیا دوبارہ کبے گا کھلو کے پھر ہوئے گا شارع لا یسیر و. اور اگر پایا کسی نے امام کو یا اس کے علاوہ آگے سجدے وچ قعدے وچ تو ضروری یہ ہے کہ کیا کریں کھڑے ہو کر پھر تابع داری کرے کس کی امام کی بات یا اس رکن میں کہ امام اس میں ہے. اے طریقہ ہے ایتھوں کنے میرے یار نے جس لیے امام رکوع تو نکل جاتا ہے نا تے واپس کس سٹاپ سے آن تک پتہ کھلوتا رہتا کہ ویکھے تو لوگوں جی انہوں نے بھی یہ کرنا کی پتہ ہی نہیں کہ نال بیماریوں نہ رل جو نماز ثواب ہے جی کھلوتے رہتے ہیں جی. ہاں جی منتصبن
اے حال کون ہی وقت تک تکبیرے یعنی ارادہ کرے کس کا دخول فی الصلاۃ کا تا ہونی ہے محمد قال اخبارنا رحمه الله قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب انه صلى خلف ابي هريره رضي الله تعالى عنه وكان يكبر كلما سجد وكلما رفع قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله محمد قال اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال لا باس بالسجود على الامامه قال محمد وبه ناخذ لا نرى به باسا وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں جناب عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ انہوں نے نماز پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کنے عثمان بن عبداللہ نے انہوں نے پیچھے نماز پڑھی جناب ابو ہریرہ سن ہجری 60 فوت ہوئے نے جی امام صاحب 80 پیدا ہوئے نے 20 سال وصال تو بعد تے جنہ بندیاں نے جناب ابو ہریرہ نو ملے نے تے جوانی تے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے او 60 سال تو بعد کدے 40-50 سال زندہ رہن تے امام صاحب نال ملاقات ہو سکتی انہاں دی کہ نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی چلو ٹھیک ہے چلو جی کہ حدیث بیان کی ہمیں جناب عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ انہوں نے نماز پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وکانا یکبر اور جناب ابو ہریرہ اللہ اکبر پڑھتے جب سجدہ کرتے اور اللہ اکبر پڑھتے جب سجدے سے سر اٹھاتے بے انتقالات میں آپ کیا پڑھتے تکبیریں پڑھتے کون امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں اور یہ قول امام صاحب کا شیر شاد امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں حضرت عثمان بن عبداللہ بن موقف نے یہ بات کہ نماز پڑھی حضرت عثمان بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور حضرت ابو ہریرہ تکبیر پڑھتے تھے جب سجدہ کرتے تھے اور جب سر اٹھاتے تھے امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو ہم لیتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اچھا جی اگے جی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں حماد نے عن ابراہیم جناب ابراہیم فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں سجدہ کرنے کے ساتھ امامہ پر قال محمد وابے ناخذو ہم نہیں دیکھتے اس کے ساتھ کوئی حرج وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور سجود علی الامامہ من غیر عذر یکرہ پڑھے آج مسئلے بھی نال جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ لا باسات اکراہت تنزیح کٹھے ہو جاندے نے جی حدیث بیان کی ہمیں حضرت حماد نے انہوں نے حضرت ابراہیم لیکن شرط بھی حجم محسوس کرے کہ ہاں نپے اتوں جی آپ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں سجدہ کرنا امامہ پر امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج وہو قول ابی حنیفہ رحمہ جی باب قرات باب جہر بالقرات کا جی قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرني من صلى في جانب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحرص على ان يسمع صوته فلم يسمع غير انه سمعه يقول رب زدني علما يرددها مرارا فظن الرجل انه يقرأ طه قال محمد وهذا في صلاة النهار فلا نرى بأسا ان يقف الرجل على شيء من القرآن مثل هذا يدعو لنفسه في التطوع فأما المخطوبة فلا چلو جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عن حماد عن ابراہیم
جناب ابراہیم فرماتے ہیں خبر دی مجھے اس نے جس نے نماز پڑھی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب میں. وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ رضی اللہ عنہ جڑے شاگرد نے آپ دے مشہور نماز پڑھی اور وہ حریص تھے اس پر یہ کہ سنے آواز جناب عبداللہ بن مسعود کی. یہ دن دا ٹائم سی تو پس نہ سنا انہوں نے سوائے اس کے کہ سنا انہوں نے جناب عبداللہ بن مسعود کو کہ وہ پڑھ رہے تھے رب زدنی علما. کیا پڑھ رہے تھے؟ تکرار کر رہے تھے آپ اس کا بار بار. کیا بھی انہاں صرف اے گل سنی. بس زن کیا رجل نے کنہوں نے کہ پڑھ رہے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود. کیا؟ کیونکہ رب زدنی علما کندے پہ چاہتے ہیں بھی اے بھی تو ہاں پڑھی ہے تو صرف اندر تکرار کیتا نے جی. اے گل ہو گئی. یہ دن دا وقت ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ دن کی نماز میں تھا. کس میں تھا؟ کس میں تھا؟ یہ دن دی نماز سی. اور ہم نہیں دیکھتے کوئی حرج یہ کہ وقوف کرے رجل کسی شے پر قرآن سے مثل اس کے کہ دعا کرے اپنے لیے لیکن کس میں؟ پس بہرحال مکتوبہ پس نہیں. فرمایا ایک تا نماز سی دن دی وہ نال کھلوتے نے جے مغربی شام دی اچھا پڑھنے سی قرات واجب سی تے اے نال کھلوتے نے تے او اے بار بار جملہ پڑھ رہے نے کیڑا اینا ہی کو سنیا نواز آئی. تے امام محمد صاحب فرماندے نے دن دی نماز دی گل ہے تاں واسطہ پڑھ رہے سن باقی ساری قرات. آندے نے کہ بندہ نفلاں وچ دن نو نماز پڑھے یا رات نو پڑھے تے وچ کو دعا آئیے قرآن شریف پڑھ دیاں تے اس اتے وہ وقوف کرے. وقوف دا مطلب انہوں کئی بار دہرائے تے اے حرج کوئی نہیں لیکن مکتوبہ میں تکرار نہیں کرنا. مکتوبہ میں مثلا دوسرے سپارے تے پہنچے تو ربنا آتنا آیت آئیے تلاوت کردیں انہوں 3-4 باری پڑھدا ہے. یا ربنا لا تزغ قلوبنا آئیے تو 3-4 باری پڑھدا ہے. نفلہ میں تے حرج کوئی نہیں ہے جی. ہاں جی جلدی کر شکو جی. مجھے اس بندے نے جس نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میں اور وہ حریص تھا اس پر کہ سنے آپ کے واپس نہیں سنی اس نے مگر یہ کہ سنا اس نے آپ کو کہ آپ پڑھ رہے تھے رب زدنی علما. تکرار کر رہے تھے آپ اس کا کئی مرتبہ. پس ظن کیا رجل نے یہ کہ آپ پڑھ رہے تھے سورۃ طٰہٰ. فقال محمد اور یہ دن کی نماز میں ہے پس نہیں دیکھتے ہم کوئی حرج یہ کہ وقوف کرے. حرج کیڑی شے وچ اس گل وچ وقوف دا مطلب ہے بھی وہ بندہ رک جائے بار بار پڑھے. یہ مطلب ہے رجل کسی شے پر قرآن سے مثل اس کے کہ دعا مانگے اپنے لیے تطوع میں پس بہرحال مکتوبہ پس نہیں. پس او من صلی علقمہ بن قیس فی جانب جامع المسانید میں ہے الا جانب. کیا فی جانب تفقن تسدین الا جانب. فلم یسمع پس ثابت ہوگی کہ قرات دن میں نہیں ہوتی مگر کنا ثابت ہوئی اے ثابت ہوگی نا. اور ضروری ہے قرات سے کس میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز بین وچ قرات ہے وے لیکن ہے کیڑی. اچھا جی یرد دہا اور مکروہ ہے سورت کا تکرار ایک رکعت میں کندے وچ فرضاں وچ اور کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ کس میں یہ فرضاں وچ. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نئی صحابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار ایک آیت کا حالت اختیار میں مکتوبات میں. اختیار دا مطلب ہے کہ پڑھ سکتے ہیں تو پچھو پھر پڑھیں جی نہیں. بہرحال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بیا بار بار پڑھ رہے شاید کہ تھا سبب دعا کا اور غلبہ زیادتی علم کی طلب کا. زیادتی طلب کا آپ نے پڑھ رہے تھے تو تھی وہ نماز جو ہے نا وہ فرض نہیں تھی. جی اگے جی. محمد قال
باب التشہد، باب تشہد کا۔ باب تشہد کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا بلال عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد والتكبير في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں بلال بن وہب بن کیسان نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے تھے ہمیں تشہد اور تکبیر فی الصلاۃ، تے نماز وچ اے تشہد پڑھنا ہے تے انتقال وچ تکبیراں پڑھنیاں نے۔ سرکار سانو اتنی تاکید نال سکھاندے سن جیسا کہ سرکار سکھاتے ہمیں سورت من القرآن، کیا تین مطلب ہے بھی قرآن سکھانے کا اہتمام اور تھا، تب ہی تو تشبیہ دی نا، او میرے او دیسی یارو، کہ تب ہی تشبیہ دی کہ سرکار ہمیں تشہد اور تکبیریں اس اہتمام کے ساتھ سمجھاتے تھے جس طرح سرکار ہمیں قرآن کی صورت پکواتے تھے، پڑھاتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں حضرت بلال نے، انہوں نے حضرت وہب بن کیسان سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے تھے ہمیں تشہد اور تکبیر تکبیر فی الصلاۃ، جیسا کہ سکھایا کرتے تھے ہمیں سورت من القرآن۔ آگے سمجھے یہ جو ہے نا، اچھا جی، او بلال ان وہبنا، اے بلال بن مردا سے، او جناب بلال نہ سمجھ لیا جی، وہ تو صحابی نے جی، یہ تھلے نے جی، تے بد تکبیر کتھے سرکار ہمیں سکھاتے، بد تکبیر ہر خفض میں، اور تشہد سے مراد ہے کیڑا تشہد جو معروف معمول بہا ہے، آندا جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال قلت اقول بسم اللہ قال قل التحیات للہ قال محمد وبه ناخذ لا نرى ان يزاد في التشهد ولا ينقص منه حرف وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حماد سے، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال حضرت حماد کہتے ہیں میں نے عرض کی استاد جی حضرت ابراہیم نخعی کو کہ کیا پڑھوں میں بسم اللہ، جس سے میں آتا یاد شروع کرنا تو پہلے بسم اللہ پڑھا، تو آپ نے فرمایا پڑھ تو التحیات للہ، یعنی اس تو پہلے بسم اللہ نہیں بھائی۔ تو امام محمد فرماتے ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہم یہ کہ اضافہ کیا جائے کس میں اور کمی کی جائے اس سے ایک حرف کی بھی، نہ اس تو بعد آتے نہ اس تو پورا، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، فرماتے ہیں کہ قال حماد کہتے ہیں میں نے عرض کی پڑھوں میں بسم اللہ، فرمایا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے پڑھ تو التحیات للہ قال محمد وبه ناخذ، نہیں دیکھتے ہم یہ کہ اضافہ کیا جائے تشہد میں اور نہ کمی کی جائے اس سے حرف کی، اور یہ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا قال اے حماد، قل تو اے اقول استفہام ہے، یعنی پڑھوں میں بسم اللہ اس کے اول میں، کس کے اول میں یا کہ نہ پڑھوں، تو فرمائے ابراہیم نے التحیات، یعنی نہ اضافہ کر تو اس پر، لا نرا یعنی نہیں پسند کرتے ہم اور نہیں راضی ہم اس کے ساتھ، محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال كانوا يتشهدون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون في تشهدهم السلام على الله، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأقبل عليهم بوجهه
فقال لهم لا تقولوا السلام على الله إن الله هو السلام ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ تشہد پڑھتے تھے صحابہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، پس وہ کہتے اپنے تشہد میں السلام علی اللہ، السلام تو پس پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ کے پس سرکار متوجہ ہوئے صحابہ پاک کی طرف اپنے رخ انور کے ساتھ، پس فرمایا کہ نہ کہا کرو السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اللہ کا نام ہے، لیکن کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور کو میرے کھانے چاہ رہی ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بابی ناخذ وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور صبرو یتشاہدون، دھیان کرا جب پائی ذرا اوکھا جی، اس میں دلیل اس بات پر کہ اول وہ کہ فرض کی گئی نماز نہیں تھا تشہد، نہ فرض تھے نہ، اور باقی رہے کچھ زمانہ اسی طرح اس دن تک کہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کو، پس منع فرما دیا، ان کو حکم دیا تحیات للہ کا، سنیں اے مطلب جب حکم آگے بونے اے پڑھنا ہے السلام علی اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تسلیم علی اللہ کا اور بیان کیا بیانہ ذالک عکس، اس کا عکس بیان کیا بے وہ کہ واجب ہے یہ کہ کہا جائے کہ فَإِنَّا كُلَّ سلام ورحمت لہو ومن ہو، یعنی ہر سلام اور ہر رحمت اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے، اللہ اس کا مالک ہے، تو السلام اللہ نہ کہو جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ پاک تشہد پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، بس پڑھتے تھے صحابہ کتنے دن، 2 دن 3 دن 4 دن، اللہ بہتر جانے، بات یہ کہ یہ پڑھا جی، بس پڑھتے تھے صحابہ پاک اپنے تشہد میں السلام علی اللہ، بس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پس متوجہ ہوئے صحابہ پاک، پھر یہ مطلب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے سرکار، تو یہ مطلب ہے رخ انور کے ساتھ، بس فرمایا نہ کہو تم السلام علی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو سلام ہے، لیکن کہو تم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی بابی ہی ناخذ، یہ لفظ پڑھ خواہ بابی ہی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کھانے چی نہیں پیندی پی یار، ہاں جی باب بول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب جہر کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہے کہ نہیں جی؟ آپ جہر کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو سفیان عن یزید بن عبد اللہ، تب نے وہ غیر منصرف ہی یزید بن عبد اللہ عن ابیہ قال صلی خلف امام فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما انصرف قال له يا عبد الله اغني عن كلماتك هذه فاني قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان رضي الله تعالى عنهم ولم اسمعها منه۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو سفیان نے، انہوں نے ابو سفیان وہ نہیں جو صحابی ہیں تھلے، انہوں نے یزید بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور والد ہیں عبداللہ بن مغفل، اے صحابی نے، تو وہ یزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی جناب عبداللہ بن مغفل نے ایک امام کے پیچھے جی،
تو بس جہر کیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو بس جب فارغ ہوئے جناب عبداللہ یعنی امام فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا اس امام کو، او اللہ کے بندے، ان کا نام نہیں سی عبداللہ، او اللہ دے بندیا بے پرواہ کر تو اپنے ان کلمات سے، مطلب انہوں ایسا پڑھ، کیونکہ میں نے تحقیق نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور حضرت ابو بکر کے پیچھے، اور حضرت عمر کے پیچھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اور نہیں سنا میں نے بسم اللہ کو ان سے، میں انہوں کو جاہر نہیں سنے ہیں جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں ابو سفیان نے، انہوں نے یزید بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ سے، فرماتے ہیں کہ نماز آپ نے امام کے پیچھے پس جہر کیا، امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پس جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا اس امام کو، اے اللہ کے بندے بے پرواہ کر تو اپنے کلمات سے، پس بے شک میں نے تحقیق نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے، اور نہیں سنا میں نے اس کو آپ سے۔ اچھا جی سنے ہی تے او ویکھو نا عن ابی عبداللہ بن مغفل قال لہو، یعنی عبداللہ بن مغفل نے امام کو کہا، عبداللہ ان کا نام نہیں سی بلکہ مراد مانا لگو اللہ دے بندے آ، اور مطبوعہ نسخوں میں یہ بھی ہے یا ابا عبداللہ بھی ہے، بہو علیہ سب سے اغنے اغنا سے ہے، یعنی دور کر ہم سے اپنے کلمات کے جہر کرنے کو، جہر نہ کر، اور ترک جہر بالتسمیہ اولا کس سے، ترجمہ ضمیر کا ترجمہ کر دیتا کوئی، اور جہر بھی تسمیہ سے، انہوں کا ٹوٹ جب توڑ گانے تک لگا چلا بہاد مانا پیچھے تسمیہ نہیں ہے گا، ترک جہر بھی تسمیہ اولا کس سے، ایتھے جی، اس لیے کہ روایت ترک جہر کی اکثر ہے اور اوضاع ہے بسم اللہ کے جہر کرنے سے، سنیں ہی، اور حمل کیا جائے گا جہر کی روایات کو کن پر، یا حکم بے ترک جہر کے، یا قبل امر بے ترک جہر بہا، کہ بسم اللہ کو جہر پڑھنا منع ہے ایسا پڑھیں، اس امر سے پہلے وہ تھا کہ اونچا پڑھا جاتا تھا، اس پر اس کو حمل کریں گے جی۔ جب ابھی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم انها اعرابیۃ وکان لا یجہر بها هو ولا احد من اصحابہ، قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت حماد سے عن ابراہیم، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا اے جناب او جنا نا بچوں او واسطہ ہے جناب ابراہیم تے جناب عبداللہ درمیان حضرت علقمہ تے حضرت اسود وچ واسطہ نے دو، کہ بھی او آپ بھی فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود نے رجل کے بارے میں جو جہر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، فرمایا وہ تو کوئی پینڈو ہے جی، وہ تو کوئی انہا عرابیۃ، وہ تو کوئی دیہاتی بندہ ہے جی، اور جناب عبداللہ بن مسعود نہیں جہر کرتے تھے بسم اللہ کے ساتھ، آپ بھی اور نہ کوئی ایک آپ کے ساتھیوں سے، قال محمد بابی ہی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، عرابیہ اے پڑھنا اس کا بسم اللہ کو اونچا منصوب ہے کدھر، وہ جو نہیں سمجھتے کس کو، عراب وہ ہیں جو جنگلہ جرانے ہیں، تو اسے نہ کرو۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجل کے بارے میں جو جہر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ بات کہ وہ عرابیہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں جہر کرتے تھے بسم اللہ کے ساتھ، اور نہ کوئی ایک آپ کے ساتھیوں سے، ترجمہ ہی نہیں سمجھ آ رہا ہے یار، ساتھیوں سے۔ امام محمد فرماتے ہیں وبی ہی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا حماد عن ابراہیم قال
أربع يخافت بهن الإمام سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ من الشيطان وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه امام محمد فرماتے ہیں خبر دے ہمیں امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں 4 چیزیں مخافتت کرے ان کے ساتھ امام تے پھر مقتدی تے کلہ تا بطری کے اولا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین، یہ 4 امام ایسا آکھے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ یخافت اے یسر بہا، اس لیے کہ اصل اذکار میں کیا ہے، پس نہ چھوڑا جائے اس اصل کو مگر اور ضرورت کی تعلیم، ضرورت کی تعلیم دینی ہے، اور حکم منفرد کا مثل خاص کیا امام کو ذکر کے ساتھ اس لیے کہ اشتباہ کس کے حق میں ہے، امام کے حق میں حضرت تھا نا کہ امام ہے نا تارشا اچھی پڑے تھا کہ لوگوں نے پتہ لگے تا واسطے امام نو خاص کیتا کہ جی اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم سے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں مخافت کرے ان کے ساتھ امام سبحانک اللہم و بحمدک و تعوذ من الشیطان و بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین قال محمد و بہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ چلو